إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و صحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس کا تعلق رمضان سے ہے، رمضان کے روزوں سے ہے، اور آج خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ میرا موضوع یہی رہے گا، ماہ رمضان اور ہم مسلمان، یعنی اس رمضان کے مہینے کو ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس آیت کے اندر تین چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ بتائی کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، اور دوسری یہ بتائی کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس دنیا کے اندر کوئی بھی دین، کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے کہ جس دھرم کے اندر روزے نہ رکھے جاتے ہوں۔ وہ نام اس کو کچھ بھی دے دیں، لیکن عبادت کے ہر دھرم کے اندر جو طریقے ہیں ان طریقوں میں سے ایک طریقہ روزے رکھنے کا بھی ہے۔ اور آپ دیکھیے، چاہے ہندو دھرم میں چلے جائیے، چاہے سکھوں میں چلے جائیے، چاہے جینیوں میں چلے جائیے، چاہے بدھسٹ میں چلے جائیے، چاہے یہودیوں میں چلے جائیں، عیسائیوں میں دیکھ لیں، جتنے بھی دھرم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں سب میں کوئی اپواس رکھ رہا ہے، کوئی روزے رکھ رہا ہے، اور اس طریقے سے تمام دھرموں کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے روزے کا تصور ہر دھرم کے اندر ہے۔
اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزریں، تم سے پہلے جو نبی گزرے، ان کے اوپر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. تم اکیلی ایسی امت نہیں ہو کہ تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض کیے گئے. آپ کو لگے کہ یہ کیا مجھے دے دیا گیا، 1 مہینے تک لگاتار ہم بھوکے پیاسے رہے. تم سے پہلے لوگوں کو بھی دیا گیا. تو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ کو حکم دینا تھا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، ٹھیک ہے، روزے فرض کیے گئے تو رکھیں گے. لیکن کما کتب علی الذین من قبلکم لا کر یہ بتایا گیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے. پہلی چیز تو یہ کہ آپ اکیلے نہیں ہو اس معاملے میں، تم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھ چکے ہیں. یہ آپ کے اوپر ایسا نہیں ہے کوئی بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی یہ اس ٹکڑے کے ذریعے سے کہ تم سے پہلے کے لوگ روزے رکھ کر اللہ کے قریب ہو گئے، روزے رکھ کر نیک بن گئے، روزے رکھ کر انہوں نے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کیا. تو تم بھی روزے رکھ کر اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کی رحمتوں کو اور نعمتوں کو حاصل کرو. اور تیسری بات کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے. یہ ٹکڑا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم سے پہلے لوگ روزوں کا انکار کر کے، روزوں کو بہت ہی ہلکا سمجھ کر اور روزوں کی پابندی نہ کر کے اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. تم کم سے کم ایسا کام نہ کرنے لگنا کہ تم بھی روزوں کو چھوڑنے لگو، تم بھی رمضان کا خیال نہ کرو، تم بھی روزے نہ رکھو. تو جس طریقے سے پہلے کے لوگوں کے اوپر عذاب آیا، کہیں تم بھی اللہ کے اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، گرفتار نہ ہو جاؤ. تو خبردار بھی کیا گیا اور حکم بھی دے دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو روزوں کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، روزوں کا مقصد پرہیزگاری ہے، روزوں کا مقصد اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ہے. ایک حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، ترمذی کی روایت ہے، آپ ممبر پہ چڑھے، ممبر پر خطبہ دینے کے لیے. آپ نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے پھر کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے پھر کہا آمین. صحابہ کرام سوچنے لگے کہ ممبر پہ تو نبی بہت مرتبہ چڑھے لیکن کبھی آمین کہہ کے نہیں چڑھے. آج جب ممبر پہ چڑھے تو آمین کہہ کے چڑھے. تو اب جب کوئی نئی چیز ہوتی ہے نا تو لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ لاؤ پتہ کرتے ہیں کیا معاملہ ہے. تو صحابہ کرام بھی تو انسان ہی تھے نا. جمعے کا خطبہ ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، آپ سے پوچھا اللہ کے نبی آج تو نئی چیز دیکھی ہے، نیا معاملہ دیکھا، نئی بات دیکھی. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے 3 قدم آگے بڑھائے، سیڑھی پہ رکھے، ممبر پہ رکھے، آپ ممبر پہ چڑھے، آپ نے تینوں میں آمین کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، دیکھیے ترمذی کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پہ چڑھنے لگا اور میں نے پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اللہ اس آدمی کو برباد کر دے، اللہ اس آدمی کو کی ناک خاک آلود کر دے، اللہ اس آدمی کو خائب و خاسر کر دے جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اور وہ آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے. جبرائیل امین نے جب یہ کہا تو پیارے نبی نے اس پہ آمین کی مہر لگا دی. اب کہنے والے جبریل، آمین کی مہر لگانے والے پیارے نبی. مطلب دعا ریجیکٹ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں نے جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا رغم انف رجل ادرک عنده ابواہ الکبر فلم يدخلاه الجنہ، اللہ ایسے آدمی کو بھی ہلاک و برباد کر دے،
اللہ ایسے آدمی کو بھی خائب و خاسر کر دے، اللہ ایسے آدمی کی بھی ناک خاک آلود کر دے جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، دونوں کو پایا یا ایک کو پایا، اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا، اللہ ایسے آدمی کو بھی ہلاک و برباد کر دے۔ ماں باپ کی خدمت بہت بڑا، بہت ثواب کا کام ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر کافی اچھی بحث کی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے۔ جبرائیل امین نے تیسرے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیسرے سٹیپ پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا رغم انف رجل ادرک رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بھی ہلاک و برباد کر دے، اللہ ایسے آدمی کو بھی خائب و خاسر کر دے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور رمضان کے مہینے میں وہ اللہ کی عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بھی ہلاک و برباد کر دے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ کس لیے آتا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادتیں کر کے اس کی رحمت کے مستحق بن جائیں، اس کی مغفرت کے مستحق بن جائیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے کہ دیکھو اب تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے۔ آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے اوپر مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قد فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس بابرکت مہینے کے اندر تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے، تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض ہے، اور یہ اتنا برکتی مہینہ ہے، اتنا پیارا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں کو اس مہینے کے اندر کھول دیتا ہے، وتغلق ابواب النار، اور جہنم کے 7 دروازوں کو اللہ اسی مہینے کے اندر بند کر دیتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو بھی اسی مہینے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ عبادت کرنے میں خلل نہ ڈالیں، عبادت کرنے میں میرے بندوں کو یہ پریشان نہ کریں، اس لیے اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے تاکہ عبادت کرنے کا موقع زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ آج عجیب الٹا معاملہ ہو گیا، شیطان قید کر دیے گئے تو انٹرنیٹ چالو ہو گیا۔ شیطان پہلے وسوسے میں ڈالتے تھے، شیطان انسان کا ٹائم پاس کرا دیتے تھے، عبادت سے دور رکھتے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں نے دیکھا کہ شیطان قید کر لیے گئے تو نیٹ چلانا شروع کر دیا، اب انٹرنیٹ چل رہا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ ہر 5 منٹ کے بعد واٹس ایپ کھولا جا رہا ہے، ہر 5 منٹ کے بعد فیس بک کھولا جا رہا ہے، ہر 5 منٹ کے بعد نیٹ چالو کیا جا رہا ہے، اور اگر اس میں آپ کوئی قرات سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، چلتا ہے، لیکن بلا وجہ ٹائم پاس کرنا کہ ابھی میرے پاس 2 گھنٹے ہیں، ابھی میرے پاس 3 گھنٹے ہیں، ابھی اذان ہونے میں 1 گھنٹہ ہے، کیسے یہ ختم ہوگا؟ تو نیٹ کے ذریعے سے اس کو ختم کرو۔ یہ بھی شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے، اگر آپ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سمجھ لیجئے کہ آپ اس کے پھندے کے اندر ابھی جکڑے ہوئے۔ تو 3 کام اللہ کے نبی نے بتائے۔ جنت کے دروازے اسی مہینے میں کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے اسی مہینے میں بند رہتے ہیں، شیطان کو اسی مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے کی حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سنن نسائی کی یہی روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آسمان سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے بھلائیوں کو کرنے والے،
اے نیک کام کرنے والے، اے بھلائیوں کو کرنے والے، تو جتنا چاہے بھلائیوں کے کام کر لے، جتنا چاہے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول کر لے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بھلائی کے کاموں میں لگا دے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائیوں کی طرف جانے والے رک جا، اے برائیوں کی طرف جانے والے تھم جا، اے برائیوں کو کرنے والے، اے گناہوں کو کرنے والے رک جا۔ اس رمضان کے مہینے میں ایک فرشتہ آواز لگا کے بھلائیوں کی کرنے کا حکم دیتا ہے اور برائی کرنے والوں کو روکتا ہے۔ یہ معمولی مہینہ نہیں، بہت اہم مہینہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دے دیا۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلی سال رمضان کے مہینے میں اسی مسجد میں بیٹھ کے خطبہ سنتے ہوں گے، آج قبرستان کے اندر ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہوں گی لیکن آج اپنی قبروں کے اندر چلے گئے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر موقع ملا ہے تو اپنے آپ کو عبادت کر کے اللہ کی رحمت کا مستحق بنا لو، ٹائم کو ادھر ادھر برباد مت کرو۔ طلحہ بن عبید اللہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اور دونوں نے آ کر ایک ساتھ اسلام قبول کیا، دونوں لوگ ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ طلحہ کہتے ہیں دونوں لوگ ایک ساتھ اسلام لائے، ان دونوں میں سے ایک آدمی کو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی اور دوسرے آدمی کو 1 سال کے بعد میں بستر پر اپنی طبعی موت مرا۔ جیسے لوگ مرتے ہیں نا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، موت کا وقت آ گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایسے مرا۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں میں نے دونوں آدمیوں کو خواب میں دیکھا اور میں نے یہ دیکھا کہ جو آدمی شہید ہوا تھا، غور سے سننا، کہا میں نے خواب میں دیکھا جو آدمی شہید ہوا تھا وہ تو جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے، اور جو آدمی 1 سال کے بعد اپنی طبعی موت مرا تھا وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا، شہید دروازے پہ ہے ابھی اور یہ اندر گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور جا کے اپنا خواب بیان کیا۔ پیارے نبی نے جب ان کا خواب سنا تو فرمایا اے میرے صحابی، کیا تمہیں اس خواب کے اوپر تعجب ہو رہا ہے؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، یہ آدمی جو پہلے جنت میں چلا گیا یہ 1 سال کے بعد میں مرا ہے۔ فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، تو اس کے 1 سال کی مدت کے اندر رمضان کا مہینہ آیا ہوگا اور اس رمضان کے مہینے میں اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، وَصَلَّى، اور نماز بھی پڑھی ہوگی، اس لیے یہ 1 سال کے بعد ختم ہوا، رمضان بھی اس کو مل گیا اور 1 سال کی نمازیں بھی اس کو مل گئیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے شہید سے پہلے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اور اے میرے صحابی، تمہیں تو پہلے جنت میں داخل ہونے پہ تعجب ہو رہا ہے۔ فَلَمَّا أَبَعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین ان دونوں کو جو جنت کے اندر درجات دے گا، جو جنت کے اندر محل دے گا، ان دونوں میں اتنی دوری ہوگی جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں دوری ہوتی ہے۔ 1 سال کے روزے رکھنے کی وجہ سے شہید سے پہلے جنت میں، اور درجات کتنے اونچے، کتنے بلند، اتنے بلند کہ جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی دوری ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے روزے، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے رمضان کا مہینہ، یہ آفر ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کا یہ عمل یعنی روزہ رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور اسی لیے حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ روزے رکھتا ہے تو اس کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ اے اللہ کے نبی 2 خوشی کون سی ہیں؟
اگر آدمی روزہ رکھ لے تو اس کو دو خوشی ملتی ہیں. پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ دو خوشیاں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح. جب وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، جب وہ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتا ہے، جب وہ افطاری کے وقت میں بیٹھتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ تو دنیاوی خوشی ہے. واذا لقي ربه فرح بصومه. لیکن حقیقی خوشی یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اللہ اسی روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے خوش کر دے گا. تو دو خوشیاں ہیں. پہلی خوشی جو دنیا کی ہے، جو معمولی ہے اور عارضی ہے. دوسری خوشی وہ ہے جو اللہ رب العالمین اس روزہ رکھنے کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا، اور اسی روزہ رکھنے کی وجہ سے پروردگار قیامت کے دن اس کو خوش کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں ثواب کتنا ملے گا؟ کیا ثواب ہے؟ پیارے نبی کی مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف. بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ایک عمل کرنے پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. نیت اچھی ہے، خلوص ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الی 700 ضعف. اللہ رب العالمین ایک عمل کرنے کی وجہ سے 700 نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے. 1 سے لے کے 10 تک اور 10 سے لے کے 700 تک نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے اگر نیت اچھی ہے. پھر آگے کا ٹکڑا سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا الا الصوم. یہ تو دنیا کے اندر جو اور نیکیاں کی ہیں اس میں 10 سے لے کے 700 تک نیکیاں ملیں گی عمل کرنے کی وجہ سے. الا الصوم، لیکن روزے کی نہیں. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. کیونکہ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں روزے کا ثواب لکھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، یا یوں کہہ لو کہ روزے کا ثواب اتنا ہے کہ تم لکھ نہیں پاؤ گے. إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. یہ روزہ تو اس نے میرے لیے رکھا ہے، اس لیے اس کو ثواب بھی میں ہی عطا فرماؤں گا، ثواب بھی اس کا میں ہی دوں گا. اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ وہ کیا دے گا. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ جیسا شہنشاہ اور ذوالجلال والاکرام اور اس جیسا بادشاہ یہ کہہ دے کہ میں دیکھ لوں گا، میں دے دوں گا تمہارا جو بھی اس کا بدلہ ہوگا، تو اندازہ کیجئے وہ کتنا دے گا. کوئی بڑا آدمی اگر آپ کے کام سے خوش ہو جائے اور کہے آپ آئیے ہمارے یہاں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، تو آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا. یہ بہت بڑا آدمی ہے، لگتا ہے کہ اب کوئی بہت اچھا سا کچھ ملنے والا ہے آفر. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا اس کو، تمہیں لکھنے کی ضرورت نہیں فرشتوں، یا یوں کہہ لو کہ تم نہیں لکھ پاؤ گے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے روزہ میرے لیے رکھا ہے، تو نماز آپ نے کسی اور کے لیے پڑھی ہے کیا؟ زکوٰۃ کسی اور کے لیے، عمرہ کسی اور کے لیے، حج کسی اور کے لیے کیا ہے، تلاوت قرآن کسی اور کے لیے کرتے ہیں، تو پھر روزے میں یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ میرے لیے؟ روزے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے کہا روزہ میرے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر ریاکاری آ جائے کہ لوگ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو اتنا بوڑھا آدمی ہو گیا تب بھی نماز پڑھنے نہیں جاتا، نمازی حاجی ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا. دنیا بھر کی باتیں ہو سکتی ہیں، مدرسے کا مسجد کا ذمہ دار ہے نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. زکوٰۃ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ لوگ کہے او بہت بڑا دانی ہے، وہ تو بہت بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا ہے. روزہ میں یہ معاملہ نہیں. حج اس لیے کرنے گئے لوگ ٹوکنے نہ لگیں کہ ارے آپ کے پاس تو بہت دولت ہے، آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتے ہیں. سب میں چانس ہو سکتے ہیں، ریاکاری کے چانس آ سکتے ہیں، لیکن روزہ ایسا معاملہ ہے اس میں ریاکاری کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، کوئی دخل نہیں. آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیاس کی وجہ سے گلا خشک ہو رہا ہے، دھوپ پڑ رہی ہے، آپ باہر سے کہیں سے چل کے آئے، پسینے سے شرابور ہیں، اور من یہ کر رہا ہے کہ کہیں اچھا سا ٹھنڈا سا پانی مل جائے تو میں ابھی پی لوں. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ اچھا سا اور ٹھنڈا سا پانی آپ کے کمرے میں ہی رکھا ہے. آپ پئیں گے؟ کیوں نہیں پئیں گے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ پی سکتے ہیں، لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے کہ دیکھو میری وجہ سے نہیں پی رہا ہے،
کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے، اور اتنی پسند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. ریان کے معنی ہوتا ہے سرسبز و شاداب، ہرا بھرا. ہریالی دیکھیے نا، جب پانی وانی اس میں لگا ہوا ہو تو وہ ہری بھری جو ہوتی ہے نا، اس کو سرسبز اس کو ریان کہتے ہیں. دنیا میں بھوکے پیاسے رہو تو ریان اللہ کی سرسبزی اور شادابی کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا. کل قیامت کے دن اعلان ہوگا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے پروردگار یہاں پر میں حاضر ہوں. اللہ کہے گا فرشتوں سے سب کو باب الریان کے اندر داخل کر دو. حدیث کے اندر آیا جب باب الریان میں داخل کر دیا جائے گا اللہ فرمائے گا اغلق بابہ، دروازہ بند کر دو، اب کوئی نہیں جائے گا. اللہ اکبر، اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ میدان محشر میں اللہ یہ کہے روزے دار کھڑے ہو جاؤ. ابھی آپ کی مسجد میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب آج شام کا روزہ ان کی یہاں کھولیں گے، جا کے فلاں صاحب کی یہاں کھولیں گے، فلاں منسٹر کی یہاں کھولیں گے، فلاں منتری کی یہاں کھولیں گے، تو جن جن کا بھی نام لیا جائے گا نا، وہ چپل پہن کے جب باہر نکلیں گے نا تو اس میں بھی ان کی اکڑ ہوگی کہ دیکھو میرا نام آیا ہے. اس میں بھی اکڑ ہوگی ان کی کہ میرا سب کے اندر مجھے سلیکٹ کیا گیا، مجھے چنا گیا. اور یہ تو میں بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. اللہ یہاں پر اعلان کر دے کہ یہ اور یہ تمام لوگ اس دروازے سے جائیں گے، اور جب دروازہ کھول دیا جائے اندر چلے جائیں تو بند کر دو، پھر کوئی نہیں جائے گا. اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اکرام ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. یہ روزے چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مغفرت اور اس کے انعام پانے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین کو یہ روزے اتنے پسند ہیں. اور روزے نہیں، روزے دار اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو حدیث سنو. آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. یعنی قسم ہے اس ذات کی، اللہ کی قسم ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ رب العالمین کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. آپ کافی دیر تک اگر بھوکے رہو تو معدے کے اندر سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، پانی اور کھانا نہ جانے کی وجہ سے ایک عجیب قسم کی بدبو نکلنے لگتی ہے معدے سے، منہ کے ذریعے سے باہر آتی ہے. اور یقین جانیے آپ کا اگر سگا بھائی بھی ہو نا تب بھی آپ اس کی بدبو برداشت نہیں کر سکتے. آپ کا باپ بھی ہو تب بھی آپ اس کی بدبو برداشت نہیں کر سکتے. آپ اس کے منہ کے پاس منہ لے جا کے نہیں سونگ سکتے، نہیں برداشت کر پائیں گے. اور اللہ رب العالمین کو دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ جو منہ سے بدبو نکلی ہے نہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے، وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. دنیا کے اندر جو سب سے بہترین خوشبو ہے مشک، اس سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ آپ ہمارے پاس کوہ طور پہ آئیے اور 30 روزے رکھیے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، یہ قرآن کے اندر ہے، آپ دیکھیے. کہا کہ آپ ہمارے پاس کوہ طور پہ آئیے، 30 دن کا روزہ رکھیے اور طور پہ آ کے توریت لے جائیے. موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد کوہ طور پہ پہنچے تو دیکھا کہ منہ سے ہلکی ہلکی سی بو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے. سوچنے لگے کہ میں تو کلیم اللہ ہوں، اللہ سے بات کرتا ہوں، ڈائریکٹ میری اللہ سے بات ہوتی ہے، اور ابھی میرے منہ سے ہلکی ہلکی بو آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اسی پہاڑی کے اوپر ایک خوشبودار گھاس تھی. 30 روزے پورے کرنے کے بعد اس گھاس کو توڑا اور چبا لیا، تھونک دیا. اللہ رب العالمین نے پوچھا ہے موسیٰ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟
کہا پروردگار ابھی تجھ سے بات کرنا ہے، روزے رکھنے کی وجہ سے منہ سے بو آنے لگی تھی، اس لیے میں نے گھاس کو چبا لیا تاکہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا، اے موسیٰ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو مجھے تو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے؟ اب پھر سے زمین پہ جاؤ اور 10 روزے اور رکھو، جب تمہارے منہ سے اسی طریقے سے بدبو نکلنے لگے گی تب میرے پاس میں آنا تو میں تمہیں توریت دوں گا۔ قرآن پڑھو، قرآن کے اندر ملے گا آپ کو۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر اس کے بعد 10 اور بڑھا دی گئیں، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، جب 40 ہو گئیں تو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے توریت عطا فرمائی۔ تو اللہ کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو بھی پسند ہے۔ اس سے زیادہ رحیم و کریم پروردگار اور معبود آپ کو کہیں نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین اتنا زبردست رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو میں نے روزے کے تعلق سے آپ کو بتائیں، اس پر تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے۔ آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ روزہ رکھ لیا اور کام ہو گیا، آپ کو کچھ شرائط ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا پڑے گا ان روزوں کے اندر۔ بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ سحری میں زیادہ کھا لو تو کھٹی ڈکاریں آنے لگتی ہیں، حالانکہ سحری کرنے کا بھی حکم ہے اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ پہلے جب روزہ فرض کیا گیا، غور سے سننا، پہلے جب روزہ فرض کیا گیا تو حکم یہ تھا کہ مغرب کی اذان کے وقت میں آپ نے کھا لیا، جب تک جاگ رہے ہو کھا سکتے ہو۔ اب جب سو گئے روزہ اسی وقت سے چالو ہو جاتا تھا اور مغرب تک رہتا تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پھر اس کے بعد میں کچھ اس طریقے کے واقعات ہوئے کہ صحابی تھکے مارے آئے اور آنے کے بعد بیوی سے کہا کچھ کھانے کے لیے دو، بیوی بنانے چلی گئی، تھکے ہوئے تھے، سو گئے، تو 24 گھنٹے کا روزہ تھا، پھر سے روزہ شروع ہو گیا۔ اس طریقے کے جب حالات ہوئے تو اللہ نے تھوڑا سا چینج کر دیا اور یہ کہا کہ مغرب سے لے کے فجر تک کھا سکتے ہو، سو جاؤ اٹھ جاؤ کیسے بھی کھا سکتے ہو۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ سحری بھی کرو اور جب فجر کی یا صبح صادق ہو جائے، فجر کی اذان کا وقت ہو جائے تو سحری چھوڑ دو، کھانا پینا چھوڑ دو، پھر مغرب تک روزہ رکھو۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سحری کے لیے اٹھیں گے، کھا پی کے پھر سو جائیں گے۔ تو اتنی جلدی سحری کر کیوں رہے ہیں آپ کہ فجر تک آپ انتظار بھی نہیں کر سکتے؟ سحری کی اور سو گئے، اب فجر پڑھیں گے ظہر میں جا کے، اب نیند پوری ہو رہی ہے۔ نہیں، فجر کو فجر کے وقت میں پڑھیے، جماعت کو جماعت کے ساتھ میں پڑھیے، جس کا جو وقت ہے اس کے ساتھ۔ آپ اتنی جلدی بھی سحری نہ کر لیں کہ پھر آپ سو جائیں اور پھر ظہر میں جا کے اٹھیں اور پھر ظہر میں۔ اور میں نے یہ شاید کل بتایا تھا آپ لوگوں کو، رمضان عبادت کا مہینہ، سونے کا مہینہ نہیں ہے۔ رات بھر جاگ رہے ہیں، دن بھر سو رہے ہیں، پکوڑے تلے جا رہے ہیں، کھایا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے، عورتیں بھی گھروں میں کچن میں گھس گئیں اذان کے بعد سے، ظہر کی اذان کے بعد سے مغرب میں نکل رہی ہیں۔ تو کیا عبادت ہوگی؟ کب عبادت ہوگی؟ تھوڑا بہت ٹائم بچا تو اس میں وہ بچے سنبھال نہیں ہیں کہ کپڑوں پہ پریس ہو رہے ہیں کہ کپڑے دھل رہے ہیں، پورا مہینہ اسی میں نکل گیا۔ اور آخر کے 10 دن زبردست، واہ کیا شاپنگ ہوتی ہے، بہترین دکانوں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ طواف کرنے آدمی جب جاتا ہے تو اتنے دھیرے نہیں چلتا جتنا بازار میں چلنا پڑتا ہے، بھیڑ اتنی ہوتی ہے۔ پھر لاسٹ کے 10 دن شاپنگ کے دن ہو جاتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ سحری کر لیتے ہیں تو کھٹی ڈکاریں آتی۔ میں نے کہا میرے پاس اس کا علاج ہے۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے سحری کھانے سے یا سحری میں کچھ کھانے سے تو میرے پاس اس کا علاج ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ سحری کو آپ سحری کی طرح کھائیے، ولیمے کی طرح نہیں۔ وہ سحری ہے، وہ ولیمہ نہیں ہے۔ کھا رہے ہیں، ڈکارے مار رہے ہیں، سحری کو سحری کی طرح کھائیے، کیوں آپ کا پیٹ خراب ہوگا؟ ہاں ہو سکتا ہے ایک آدھ بار ہو جائے، کیونکہ انسان کو عادت نہیں ہوتی ہے پورے سال، پھر ایک دم اٹھ کے کھانا پڑتا ہے، تو کبھی کبھی ہو بھی سکتا ہے، لیکن آپ سحری کو سحری کی طرح کھائیے۔ دیکھیے اب روزے کا مقصد کیا ہے، میں ایک دو منٹ اور لوں گا آپ کا بس۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے تقویٰ، روزے کا مقصد ہے پرہیزگاری۔ اور اگر آپ روزہ رکھ کر آپ کے لیے غریبوں، آپ کے دل کے اندر غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوئی، مسلمانوں کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوئی، تو آپ روزے کی روح تک نہیں پہنچ پائے۔ آپ روزے کی روح تک نہیں پہنچے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اگر آپ روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے, آپ روزہ رکھ کے سود کا کام نہیں چھوڑ سکتے, آپ روزہ رکھ کے غلط کاموں کو نہیں چھوڑ سکتے, اللہ فرماتا ہے پھر تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. کتنے روزے دار ایسے ہیں شام تک تو بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن شام کو بھوک کے علاوہ ان کے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی, یعنی ثواب نہیں لگتا ہاتھ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے, بھوک ان کے ہاتھ لگتی ہے. تو آپ اپنے روزے کو ایسا نہ بنا لو کہ صبح سے شام تک بھوکے تو رہے لیکن شام کو جب ثواب ملنے کا وقت آیا نا تو سوائے بھوک کے آپ کو کچھ نہیں ملا. کہ آپ تو بھوکے رہے تھے, آپ نے روزہ کہاں کیا, آپ نے ان کی شرائط کو پورا کہاں کیا. تو ان شرائط کو پورا کیجیے. جتنے بھی گندے کام ہیں, غلط کام ہیں, گناہ کے کام ہیں, ہر مہینے میں بچیے اور خاص طور سے روزے کے مہینے میں ضرور بچنے کی کوشش کیجیے. لعلکم تتقون کا یہی مطلب ہے. اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو, یہ جو رمضان یا روزہ یا رمضان کا مہینہ جو ہے نا, یہ ہمدردی کا, محبتوں کا, غم گساری کا, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے. اور اس کے اندر ایک اتنا پیارا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر آپ اس نسخے کو اس مہینے کے اندر آج سے شروع کر دیں, آپ کے کتنے اختلافات ہیں جو خود بخود ختم ہو جائیں گے. کیا فرمایا؟ من فطر صائما, آپ اپنے کسی بھائی کا روزہ کھلوا دو, روزہ افطار کرا دو. بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا دو لوگ ہیں, ایک ہی خاندان کے ہیں, مہینوں گزر جاتے ہیں, برسوں گزر جاتے ہیں, کوئی بول چال نہیں, ایک دوسرے سے بات چیت نہیں, ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے, ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے. رمضان کے مہینے میں آپ ایک کام کیجئے کہ بہترین سی ذرا افطاری بنائیے اور ان کے گھر بھجوا دیجئے. کیا فرمایا؟ من فطر صائما کان لہ, اگر جو مثل اجرن, کوئی آدمی اگر اپنے کسی روزے دار بھائی کا روزہ کھلوا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا کہ ثواب اس روزے دار کو اللہ دیتا ہے جس نے روزہ رکھا ہے. اور اس نے روزہ رکھا ہے اس کے ثواب سے کچھ کم نہیں ہوتا, اس کو بھی ملتا ہے, اور جو روزہ کھلواتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے آپ کو جو لوگ دنیا میں بھوکے رہتے ہیں ان کا احساس ہوگا, جو پریشان رہتے ہیں ان کا احساس ہوگا. آپ کے جو بھائی آپ سے ناراض ہیں, آج آپ افطاری کے ذریعے سے ان سے بول چال کر لیجئے. یہ مہینہ جو ہے نا ہم کو بہت سارے گفٹ, بہت سارے آفر دے کے جاتا ہے. تو یہ ہے تقوی کا مطلب, یہ ہے لعلکم تتقون کا مطلب. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اللہ کا ڈر اگر ہمارے دل میں آ جائے, جیسے بند کمرے کے اندر بھی ہم پانی اس لیے نہیں پیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو اللہ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں دیکھتا ہے, اللہ پورے سال دیکھتا ہے. یہ بات اگر ذہن میں بیٹھ جائے, دل میں بیٹھ جائے, تو سمجھ لو کہ روزے کا مقصد آپ نے پا لیا, روزے کا مقصد آپ کا پورا ہو گیا. یہی اللہ رب العالمین نے بتایا ہے لعلکم تتقون. اور ایک بات یاد رکھیے, بلا وجہ روزے کو چھوڑیے مت. بہت سارے لوگ بہانے بنا بنا کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. جوان ہیں, ہٹے کٹے ہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں رکھ رہے. ایک گھر کے اندر 5 آدمی ہیں, پتہ چلا 2 روزے سے ہیں, 3 روزے سے نہیں. ایسا بھی معاملہ دیکھنے میں آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو جن کو زبان کے بل لٹکا دیا گیا تھا, آنکڑے ڈال کر, زبان کے بل, زبان میں آنکڑے ایسے لوہے کے ڈالے گئے اور ایسے لٹکا دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے, کس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو ٹائم سے پہلے روزہ کھول لیا کرتا تھا یا روزہ رکھتا تھا بیچ میں کھول لیا کرتا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ ٹائم سے پہلے روزہ کھولنے والے کو یہ گناہ ہو رہا ہے, تو جو روزہ رکھے نہیں اس پر کیا گناہ ہوگا, اس کی کیا سزا ہوگی. اس لیے روزے کا خیال کیجئے, روزے کو رکھیے. یہ رمضان کا مہینہ بڑا پیارا مہینہ ہے, اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. اس کے جتنے بھی اوقات ہیں, جتنا بھی ٹائم ہے, جتنا بھی وقت ہے, اس کو اللہ کی عبادت میں لگائیے. جب یہ آپ لگائیں گے تو یقین جانیے وہ حدیث بخاری کی روایت, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی امید سے روزے کو رکھا, اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ گناہوں کو
معاف کرنے کا، ختم کرنے کا ایک بہترین آفر اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔